السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيِّينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم لازماً پاؤ گے مودت کے اعتبار سے قریب ترین اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصاری ہیں، یہ اس لیے کہ ان عیسائیوں میں عالم بھی موجود ہیں اور درویش بھی، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ مکہ کے مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ان کی دشمنی کم از کم کھلی دشمنی تھی۔ ان کا دشمن ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا، وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں سے بدترین دشمنی یہود کی تھی۔ وہ آستین کے سانپ تھے اور سازشی انداز میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مشرکین مکہ سے کہیں آگے تھے۔ آج بھی یہود اور ہندو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ اس قسم بت پرستی کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا ہے اور کہیں نہیں رہا۔ ہندوستان کے بھی اب یہ صرف نچلے طبقے میں ہے، جبکہ عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور ہندوار کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس طرح کی شدید دشمنی اس وقت یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، ویسی نصاری نے نہیں کی۔ حضرت نجاش رحمۃ اللہ علیہ شاہ حبشی نے اس وقت کے مسلمان مہاجروں کے پناہ دی۔ حقوقت شاہ مصر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجے۔ ہر کل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا احترام کیا۔ وہ چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کا ذکر سورہ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے، مگر ان کا رویہ انتہائی محتاط رہا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مخالفت میں وہ شدت نہ تھی جو یہودیوں کی خلافت میں تھی۔ یعنی عیسائیوں میں اس وقت تک علماء حق بھی موجود تھے اور درویش راہب بھی، جو واقعی اللہ والے تھے۔ بحیرہ راہب عیسائی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچانا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تصدیق کی تھی اور بتایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وہی ناموس نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی۔ وہ عبرانی زبان میں تورات لکھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کے چند عیسائی علماء اور رہبر کی مثالیں ہیں، لیکن وہ قسیین اور رہبان اب آپ کو عیسائیوں میں نہیں ملیں گے۔ وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو صورتحال بدلی ہے اور صلیبی جنگوں کے اندر عیسائیت نے جو وحشت اور بربریت دکھائی ہے، اور عیسائی علماء اور مذہبی پیشواکاروں نے جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور اپنی قوم سے اس سلسلے میں جو کارنامے انجام دلوائے ہیں، وہ تاریخ کے چہرے پر بہت ہی بدنما داغ ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔